خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر نیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ اے میرے عزیزو، ہم ہر روز چرچ جاتے ہیں، ہم اس کے مقدس میں داخل ہوتے ہیں، ہم اس کے خیمہ اجتماع میں دخول کرتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کریں گے، اس بات کو جانیں گے، چند باتوں کو آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا تاکہ آپ ان پر غور و فکر کر سکیں، آپ جان سکیں۔ میں نہیں جانتا کہ آج کی آواز، آج کا کلام کس کے لیے ہے۔ یقیناً آج آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم جب خدا کے مقدس میں، خدا کے گھر میں ہم دخول کرتے ہیں، ہم داخل ہوتے ہیں، ہم اس راستوں کا چناؤ کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمارے احساسات کیسے ہونے چاہیے، یا ہمیں کن حقائق کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، بعض اوقات ایک مسیحی ایماندار جو ہے، وہ جب خدا کے مقدس میں، اس کے چرچ میں، چرچ بلڈنگ میں جب وہ داخل ہوتا ہے، اس کے سیناگوگ میں، جو ظاہری ہے اور دکھائی دینے والا ہے، جو دیدنی ہے، کیونکہ نادیدنی آپ کا باطن ہے، جو حقیقی خدا کا مقدس ہے، جب آپ اس میں دخول کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس دنیا کی سوچوں میں گم رہتے ہوئے جب آپ خدا کے مقدس میں جاتے ہیں تو آپ مختلف سوچوں میں مبتلا رہ کر وہاں پر عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ یقین جانیے اور یقین مانیے، یہی خدا کے کلام کی سچائی ہے کہ جب بھی کوئی چیز رونما ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے احساسات پہلے آپ کے باطن میں نمودار ہوتے ہیں۔ آپ ایسا سمجھیں کہ اس وقت آپ خیمہ اجتماع کے باہر کھڑے ہیں، اور اس سے پہلے آپ داخل ہوں، آپ ان باتوں کو ضرور سنیے گا جن کا ذکر میں آج آپ سے کرنے کو ہوں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کیجیے گا۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ وہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور ان میں خدا کے پاس اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔
یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں، کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، ابھی آپ نے خدا کے کلام کی چند آیات کی تلاوت کی اور اسے سنا۔ اے میرے عزیزو، کتاب مقدس، کلام مقدس جھوٹے استادوں کے لیے ایک بھید ہے، جبکہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی پانی اور روح سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے بھید نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اور جن کے لیے بھید ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ حالانکہ ایسے لوگ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان تمام چیزوں کو ایک روایتی انداز میں خود میں پیوستہ کرتے ہیں اور اسی چیز کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے احساس سے محروم ہیں، اور اس احساس کی محرومی انہیں کامل ایمان اور کامل نجات سے محروم رکھتی ہے۔ یعنی وہ اس تمام چیزوں کو اپنی زبان پر رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے باطن میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ بعض مسیحی ایماندار وہ اندھا دھن جو ہے یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ ایمان بھی ان کے لیے نجات کا باعث نہیں ہو سکتا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ چند حوالہ جات کو لے کر یا جو صحائف ہم نے پڑھے ہیں ان کو لے کر جو ہے ان کا ایمان ہو، اس کے اندر پطرس کی طرح بہت زیادہ شدت سے محبت اور جذبات موجود ہوں، لیکن وہ غلط ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ وہ میرا شریک نہیں۔ بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ یوحنا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں، جہاں پر یسوع نے کہا کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، بہت سارے مسیحی اس بات کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، یسوع نے کہا صرف وہ جن کے دل پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ سے پاک ہو چکے ہیں، وہ آسمان میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ہر مسیحی جانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اگر لوگ خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو، یعنی خیمہ اجتماع کے آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کوتان کی سچائی کو نہیں جانتے، یا اس کی سمجھ نہیں رکھتے، یا اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، تو یاد رکھیں اس بات پر ایمان رکھنے کے باوجود آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اور اگر ایسا ہے تو آج بتیرے ایسے ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے بھی غیر نجات یافتہ ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 7 باب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ بہت سارے لوگ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں یسوع سے کہیں گے کہ انہوں نے نبوت کی، بدروحوں کو نکالا، اس کے نام سے بہت سارے معجزے کیے، پھر بھی اس کی معرفت چھوڑ دیے جائیں گے۔ یعنی یسوع ان سے یہ کہے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔
متی 7 باب اس کی 23ویں آیت کو پڑھیے گا۔ لکھا ہے، ہمارے خداوند نے کہا کہ ہر کوئی جو اس کا نام پکارتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح خدا ان کو ملامت کرے گا جو پانی اور روح کی خوشخبری کو غلط سمجھ چکے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم نے ابتدا میں یوحنا 13ویں باب کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کی، اور جس میں ہم نے عید فصح سے پہلے پاؤں دھونے کی اس رسم کو پڑھا اور دیکھا اور جانا کہ کس طرح سے شاگرد یسوع کے پاس موجود تھے، اور یوحنا نے جذباتی فیصلہ کیا اور عزت کے طور پر جو ہے پاؤں دھلوانے سے انکار کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہمارا شریک بھی نہیں ہے۔ آئیں آج اس بات کو جانتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کیوں خداوند یسوع مسیح نے پطرس کے پاؤں دھوئے؟ تو اے میرے عزیزو، ہم جب اس تمام واقعہ کو پڑھتے ہیں جہاں پر یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پطرس نے دھلوانے سے انکار کیا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرا شریک نہیں جو اپنے پاؤں نہیں دھلوائے گا یا دھوئے گا۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرا شریک نہیں ہوگا۔ اس پر پطرس نے کہا کہ میرا سر، میرے ہاتھ، میرے پاؤں سب کچھ دھو دے، یعنی مجھے نہلا دے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ یسوع مسیح اس بات کو بتا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور آپ کروا رہے ہیں، آپ میری بات مان رہے ہیں، یعنی مجھ پر ایمان رکھ رہے ہیں، لیکن تم اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اور جو کام میں کر رہا ہوں۔ یہ بات یسوع مسیح بھی جانتے تھے کہ یہ پانی سے تو پیدا ہوئے ہیں لیکن روح سے پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ جو کچھ بھی عمل میں لایا جاتا ہے اس کے پیچھے روحانی سمجھ سے محروم ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں ہو۔ اے میرے عزیزو، یہاں سب کے سب نہیں یسوع مسیح نے اس لیے کہا کیونکہ وہاں پر یہودا اسکریوتی بھی موجود تھا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ نہا چکا۔ یہاں پر نہانے کا جو مطلب ہے وہ دراصل یسوع مسیح کی مصلوبیت سے وابستہ ہے اور اس کے پیچھے کے ایمان سے وابستہ ہے، یعنی جو یسوع مسیح کے کفارہ، اس کے خون بہانے، مصلوب ہونے، دفن ہونے اور جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی روحانی احساسات کو اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، یہ روح سے پیدا ہونا ہے اور وہ نہا چکا ہے۔ تو بھی یسوع مسیح کی قربانی، اس کے کفارے اور خون بہائے جانے کے بعد بھی ہر مسیحی کو پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ پاؤں دھونے سے یسوع مسیح نے اس لیے منع نہیں فرمایا اپنی مصلوبیت اور اپنے کفارہ کے بعد بھی، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی روزمرہ زندگی کے گناہوں سے ہے۔ ایک اور اہم وجہ وہ کیا تھی کہ یسوع کو ہمارے پاؤں لازم دھونے تھے؟ تو اے میرے عزیزو، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، یہ ایک مکاشفہ ہے جسے جاننا ہر مسیحی ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور
جو نہیں دھلوائے گا اپنے پاؤں وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ دراصل یسوع مسیح شاگردوں کو یہ سکھانا اور یہ سمجھانا اور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بے شک وہ صلیب پر چڑھے گا، مصلوب ہوگا، دفن مرے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یہ وہ برا ہے جو اس دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور میں جب اس دنیا سے زندہ اٹھا لیا جاؤں گا، میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں گا، اس کے بعد یہ اسی دنیا میں رہ کر جب کبھی بھی کوئی ایسی غلطی، گستاخی، کوئی گناہ کرتے ہیں، ان سے سرزد ہو جاتا ہے، تو یہ اپنی اس غلطی، اس گستاخی، اس گناہ کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائیں کہ اب ہمارا روحانی سفر ختم ہو چکا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم گناہ گار ہیں، تو اس کے لیے انہیں اپنے پاؤں دھونا ضرور ہیں، بے شک وہ میرے لہو میں نہا چکے ہوں، بے شک وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور میری خوشخبری سناتے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی غلطی، گستاخی، خطا ہوگی تو ان کو اپنے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، اور کسی سے نہیں بلکہ میں خود ان کے پاؤں دھوؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ میں تمہارے پاؤں دھونے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، اور جب تم اپنے پاؤں دھلواؤ گے اور میں تمہارے پاؤں دھوؤں گا تو ہمارا تعلق قائم رہے گا، تم میرے شریک رہو گے۔ اور اگر کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی تمام پرانی زندگی کے گناہ میرے خون کے وسیلہ سے دھل چکے ہیں، وہ ایک نئی مخلوق بن چکا ہے، وہ ایک نئی انسانیت کو پہن چکا ہے، وہ میرا فرزند بن چکا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی شرمندگی اور ملامت نہیں رہے گی، اور نہ اسے ہونی چاہیے۔ کیونکہ وہ نہا چکا ہے، لیکن پاؤں دھونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیونکہ اب جب وہ مجھ پر ایمان رکھنے کے بعد وہ میرے متعلق لوگوں کو بتائے گا، اپنی خاندانی روحانی زندگی بسر کرے گا، تو اسے اس دنیا میں رہ کر جو ہے پاؤں دھونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ پاؤں کون دھوئے گا؟ میں دھوؤں گا، کیونکہ یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں۔ اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کوئی غلطی، گستاخی، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو یسوع نے خود آپ کے پاؤں دھونے کے متعلق خدا کے کلام میں بتایا ہے، یعنی آپ کا تعلق، کوئی رشتہ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو سنا ہے جو اس بات کو ایک طنز کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اس دنیا کے، اس جہاں کے گناہوں کو اٹھا لیا ہے تو اب بھی دنیا میں گناہ کیوں موجود ہے؟ تو اے میرے عزیزو، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، جیسا میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا بہت ضرور ہے، اور جھوٹے اور نکمے اور نادان اور شیطانی جو لوگ ہیں ان کے لیے کتاب مقدس ایک بھید ہے۔ یاد رکھیں، خدا کے فرزند اس بات کو، اس مکاشفے کو جانتے ہیں جسے میں آپ لوگوں پر ظاہر کرنے کو ہوں۔ جیسا میں نے پہلے بارہا دفعہ بیان کیا، اور آپ نے بہت سی چیزوں کو سنا اور سیکھا، اور بہت سی چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی، جسے میں نے یوحنا 13 باب اس کی پہلی 11 آیات میں پاؤں دھونے کی رسم کے طور پر بیان کیا۔ اے میرے عزیزو، اے میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جس کے حق میں یوحنا نے یہ گواہی دی کہ یہ وہ برا ہے جو اس جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، جب وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھا، مصلوب ہوا، قربان ہوا، کفارہ دیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے بعد آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ یہ
ہمارا ایمان ہے کہ یسوع کے خون کے، اس کی قربانی، اس کے کفارہ کے وسیلہ سے جو ہے ہم نجات پا چکے ہیں تمام گناہوں سے، اور ہمیں اسی ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر روز اپنی روزمرہ زندگی پر غور کرنا ہے کہ کوئی ایسا گناہ رہ تو نہیں گیا جو ابھی بھی میرے کپڑوں کو داغدار کر رہا ہے، میری روح کو اذیت پہنچا رہا ہے، شیطان کو قوت فراہم کر رہا ہے، رخنہ فراہم کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے تو ہمیں یسوع سے پاؤں دھلوانے کی ضرورت ہے، اور وہ دھو کر شریک بناتا ہے۔ اور تب ایک مسیحی فرزند جو ہے، یسوع کا فرزند جو ہے، خدا کے بیٹے جو ہیں، وہ فخر سے للکار اٹھتے ہیں کہ وہ برا میرے تمام گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، کیونکہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ اے میرے عزیزو، یہاں اسی لیے خدا کے کلام میں یہ بات یوحنا ہی کے خط میں مرقوم کی گئی، اور وہ کیا تھی؟ پانی اور خون بہہ نکلے۔